کیا ڈپریشن کمزور ایمان کی نشانی ہے؟ کیا یہ جملہ 100% درست ہے؟ میرے پیارے لوگوں، ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح کے مینٹل ہیلتھ ایشو میں مبتلا لوگوں کو کوئی کمزور، بزدل، حالات سے نظر چرانے والے، خوابوں کی دنیا میں رہنے والے، تو کوئی ناشکرے سے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن ڈپریشن دراصل اور کچھ نہیں، بس ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا یقین کچا ہے، اگر تم رو رہے ہو تو تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے یا پھر اداس ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، تمہاری اداسی جاتی رہے گی۔ قرآن پاک پڑھا کرو، تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا، اچھے ایمان والے بن جاؤ گے اور تمہاری تمام اداسیاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ دعا بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کے آنسو ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور اداسی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ رو رو کے گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے سچے دل سے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے، کوئی بہتری نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں بدل رہا، نہ بدلا ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اسی لیے اللہ نے میری دعاؤں کا جواب نہیں دیا، میرا شمار اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں نہیں ہوتا، شاید اسی لیے یہ میری سزا ہے، اسی لیے میں ان تمام مشکلات سے گزر رہی ہوں، آزمائی جا رہی ہوں۔ ان سب سوچوں کے بعد جب اپنے اندر نظر ڈالتے ہیں تو خود سے پوچھتے ہیں کہ ایسا میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ جب بھی ایسا سوچیں، جب بھی کوئی ایسی سوچ آپ کو گھیر لے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کر لیجئے، جو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد کتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ صرف ایک دن کے لیے اداس نہیں ہوئے، ایک دن نہیں روئے، نہ ایک مہینے اور نہ ہی ایک سال، بلکہ کئی سالوں تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اداس رہے اور روتے رہے۔ تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک کمزور ایمان والے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ان کا اللہ پاک پر یقین کچا تھا؟ ان کی دعائیں دل سے نہیں نکلتی تھیں کیا ان کے آنسو خالص نہیں تھے؟ کیا ان کو اللہ پاک کی حکمت پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ان کا اللہ پاک سے اچھا گمان نہیں تھا؟ اللہ پاک سے بہترین گمان رکھنے والے، قرآن کو سب سے بہتر سمجھنے والے، جن پر قرآن پاک اترا، جن کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو رہتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن وحی نہیں اتری تھی اور لوگوں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر بھی کوئی اللہ پاک کو جانتا ہے، اللہ پاک کی مانتا ہے؟ کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک سے گمان اچھا نہیں تھا، اللہ پاک پر یقین کامل نہیں تھا؟ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کا یقین کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہم جیسے کمزور انسانوں کا کیا ہے؟ دعائیں، عبادتیں، قرآن پاک زندگی بچانے والی جیکٹ ہیں جو ہمیں ڈوبنے سے بچاتی ہیں، جو وقت پر ہمیں ساحل پر پہنچا دیتی ہیں، لیکن اس وقت تک، جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک ہمیں سمندر کی بڑی بڑی اور زوراور لہروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے امید نہیں رکھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ جس چیز سے کبھی گزرے نہ ہوں اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے جملے نہیں بولنے چاہیے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے اس لیے تم ڈپریشن کا شکار ہو۔ جانے ان کمزور ایمان والوں میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے ڈپریشن کی انتہاؤں پہ جا کے جب لفظ بھی گم ہو جاتے ہوں گے، کہ جب چند لفظ بولنے پر بھی تھکن سے ہانپتے ہوں گے، ان کی خالی آنکھوں نے حسرت سے آسمان کو کتنے لمحے تک تکا ہوگا۔ اللہ آپ تو سب جانتے ہیں نا، ان خالی آنکھوں کے سوال اللہ نے دیکھے ہوں گے، کتنے ہی ہوں گے جنہوں نے کئی گھنٹے سجدے کی حالت میں گزارے ہوں گے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ مجھے بھی ان اندھیروں سے نکال جس طرح تو نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مجھے بھی بچا لے، سکینت دے دے کہ گردان کرتے ہوئے۔ اور آپ کو کیا پتہ، انہی میں سے کسی کمزور ایمان والے نے استغفار آیت کریمہ کی تسبیحات سانسوں کے آنے جانے کی طرح کی ہوں گی۔ ہر پینک اٹیک پر جائے نماز کی طرف لپکتا ہوگا کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، کئی گھنٹے قرآن کی تلاوت کی ہوگی دل کی ویرانی ختم کرنے کے لیے، کئی دن مسلسل آنسوؤں سے اللہ سے فریاد کی ہوگی کہ بس آپ میرے سے نظر مت ہٹائیے پلیز، بس میرے ساتھ رہیے گا، اپنے ہونے کا احساس رکھیے گا۔ اللہ کو اس کا امتحان شاید اسی طرح مقصود ہوگا۔
اس امتحان کی وجہ سے ہی صحیح اللہ کو اس کا یوں بھاگ بھاگ کے اپنی طرف آنا نہ جانے کتنا پسند ہوگا، چاہے رونے کے لیے ہی صحیح۔ وہ اگر غلطی سے کبھی کسی کو کچھ بتا بیٹھے اس آس پر کہ شاید کوئی مجھے سننے والا مل جائے، تو اس کو آپ کا تنزیہ اور افسوس بھرے انداز میں کیا جانے والا سوال کہ ابھی تک تم اس غم سے نہیں نکلے، اس بیماری سے نہیں نکل سکے، ابھی تک وہی حالت ہے تمہاری، کتنے ہی خولوں میں سمٹ جاتا ہوگا وہ، اور اگلی دفعہ آپ سے تو کیا کسی سے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں پائے گا کہ آپ تو فٹ فتویٰ جاری کر دیں گے، اصل میں تم خود ہی اس بیماری سے نہیں نکلنا چاہتے۔ اور بہت سو کو تو پھر مر جانا آسان لگتا ہوگا، ایک تو درد کی انتہائیں، اور اوپر سے کوئی ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے والا بھی جب دور دور تک دکھائی نہ دے۔ تو کبھی آپ نے کسی کینسر کے مریض سے کہا کہ تم اس لیے اس بیماری سے نہیں نکل پا رہے کہ اصل میں تم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، تمہارا تو دراصل ایمان ہی کمزور ہے؟ جن کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو وہ کینسر میں مبتلا نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے پیارے لوگوں، یقین جانیے، جس طرح ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر دل الگ ہوتا ہے، اور ہر دل کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اللہ کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اللہ کا پرچہ الگ ہر ایک کا پرچہ الگ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ایمان کی کمزوری، ناشکرا پن اور اللہ سے دوری کا ٹیگ لگانے سے پہلے بس یہ دیکھ لیا کریں کہ ارد گرد ماحول کتنا اور کس حد تک غیر فطری ہے، اور جب کبھی آپ کے نظام تعلیم نے غم کو ہینڈل کرنے کا، اس کو برتنے کا، ٹراما سے گزرنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا ہو، جہاں اداسی، ڈپریشن، غم، انگزائٹی جیسے ایموشنز پر جی بھر کر شرمندہ کیا جاتا ہو، وہاں تھکن کا روح تک آ جانا، انسانوں کا مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہو جانا کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان خود ہی اس دلدل سے نکلنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہو تو کچھ وقت تو لگتا ہے نا، غم کی سائیکالوجی سمجھنے میں، اپنے تالے کی چابی ڈھونڈنے میں، کہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی چابی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اور کوئی کیا جانے کہ چابی مل جانے پہ یہی ٹوٹا ہوا تارا ماہ کمال بن جائے، کیا خبر۔ جو تکلیف آپ کو کبھی نہیں آئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ غم کی شدتوں میں دل فارغ، بالکل خالی ہوتا ہے، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، یہ تو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، سورہ القصص۔ وَأَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، وہ یعقوب علیہ السلام کا اپنے حزن کی کہانیاں اللہ کو سنانا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، تکلیف کی شدتوں میں حضرت عصیہ کا اللہ کے پاس، بہت پاس جنت میں امن والے گھر کا سوال کرنا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ سے اپنی تکلیف کا حال کہنا۔ وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ ہجرت کے وقت بیٹے کا چھین لیا جانا، اور ایک لمبے عرصے تک ان کا روزانہ مدینہ میں مکہ سے آنے والے راستے کو بیٹھ کر تکتے رہنا اور روتا، یہاں تک کہ بیٹا واپس مل گیا۔ ان ہستیوں کو اللہ نے کبھی ان کے ایموشنز کی وجہ سے شرمندہ نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب نے تو کچھ بھی بے وجہ نہیں بنایا۔ موجودہ حالات میں اتنے لوگوں کا ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے جانا بتاتا تو ہے کہیں کچھ بہت بڑی غلطی ہے، اور کچھ بہت بری طرح سے غلط ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس کو فکس کرنا چاہیے۔ اور کیا پتہ انہی سفررز میں سے کوئی چن لیا جائے غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو بس گرے ہوں کو ہاتھ بڑھا کر تھامنے کا، اپنی طاقت کے مطابق ہنر سیکھنا شروع کر دیں، زخموں پہ مرہم لگانے کا ہنر، مرہم پٹی کرنے کا ہنر، کسی ایک کو بچانے کا ہنر، کسی ایک کو بچا لیں مضبوط ایمان والوں، شاید یہی حجت بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ اس کا بہت ہی منفرد اور الگ اینگل اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے درد کو ختم کرنے کے لیے، خودکشی کے لیے تیار شخص کو بچا لینا، کسی کو سن لینا بغیر کوئی مشورہ یا فتویٰ دیے، بغیر جج کیے، کسی کو اس کے ڈپریشن کی انتہاؤں پہ میسر آ جانا، اور بار بار میسر آ جانا۔ تو میرے پیارے لوگوں، ذہنی دباؤ یا انگزائٹی حقیقت ہیں، بالکل حقیقت ہے، اور بہت بڑی حقیقت ہے۔ درد حقیقت ہے، اس لیے اسے سیریس لیں۔ اللہ ہمیں مرہم پٹی کا ہنر سکھا دیں، آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دیں، آمین۔ اس کا ایک انداز بہت خاموشی سے، چپکے سے کسی کے ان باکس پہ کوئی اچھی سی ویڈیو، تفسیر کی کلپ، کوئی دعا، کوئی یاد دہانی، کوئی آرٹیکل، کوئی ریئل لائف سٹوری، کوئی کچھ نہ کچھ، کوئی ٹپ بغیر کہے، بغیر مانگے شیئر کرتے جانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بے غرض اپنے بندوں کی مدد کرنے والا بنا دیں،
آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے تھمز اپ دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔